نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش کر دیں۔ جزاک اللہ۔ آج ہم جملہ فعلیہ کے سلسلے میں فعل ماضی کا حصہ چہارم پڑھ رہے ہیں۔ پارٹ نمبر 4 میں ہم مفعول کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ پچھلے اسباق میں ہم نے فعل کے بارے میں جانا اور فاعل کے بارے میں جانا۔ آج ہم باذن اللہ مفعول کے بارے میں سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ جملہ فعلیہ وہ جملہ جو فعل سے شروع ہوتا ہے، اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ اس کے لیے دو اجزاء کا ہونا ضروری ہے، ایک فعل اور ایک فاعل۔ فعل کام کا کرنا یا ہونا، اور اس کے کام کے کرنے والا بھی ہو، جس کو ہم فاعل کہتے ہیں۔ یہ دونوں ضروری ہے جملہ فعلیہ کے لیے، اس کے بغیر جملہ فعلیہ نہیں بنتا ہے۔ فعل کے بارے میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، فاعل کی روٹ لیٹرز کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، اس کے اوزان کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، فعل ماضی کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ فاعل کے بارے میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں اور یہ حالت رفع میں ہوتا ہے۔ آج ہم اللہ کے حکم سے مفعول کے بارے میں سیکھیں گے۔ مفعول کس کو کہتے ہیں؟ جس پہ کام کیا گیا ہو، جملے میں جس پہ کام کیا گیا ہو اس کو مفعول کہتے ہیں۔ اور یہ آپ یاد رکھیں کہ فاعل مرفوع ہوتا ہے اور مفعول جو ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، وہ حالت نصب میں ہوتا ہے، اس پہ زبر ہوگی، وہ مفعول ہوگا۔ تو جملہ فعلیہ کے لیے فعل اور فاعل اور مفعول کی ضرورت ہوتی ہے۔ بعض جملہ جو ہوتا ہے وہ فعل اور فاعل سے مل کر مکمل ہو جاتا ہے، وہ اپنا مفہوم مکمل دے دیتا ہے، لیکن بعض فعل ایسے ہوتے ہیں جو اپنے فاعل سے ملتا ہے لیکن اس کا مفہوم مکمل نہیں ہوتا، اس میں تشنگی پائی جاتی ہے، مزید ہمیں جاننے کی طلب ہوتی ہے، یعنی مفعول کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جس طرح کے دیکھیں، اب جس طرح کی انگلش میں دیکھیں، سبجیکٹ، ورب اور آبجیکٹ ہوتا ہے۔ سبجیکٹ کام کرنے والے کو سبجیکٹ کہتے ہیں، ورب کام کے کرنے یا ہونے کا ذکر پایا جائے، آبجیکٹ جس پہ کام کیا جاتا ہے۔ تو عربی میں ہم اس کو کیا کریں گے؟ جس طرح مثال کے طور پہ دیکھیں، زینب ڈرینک ملک، زینب نے دودھ پیا۔ اب اس میں زینب جو ہے وہ کام کرنے والی ہیں، ٹھیک ہے، وہ فاعل ہے، تو زینب جو ہو گئی ہماری فاعل۔ ڈرینک جو ہے، ڈرینک کیا ہے؟ اس میں کام کے کرنے یا ہونے کا ذکر پایا جا رہا ہے، اس لیے فعل ہے اور یہ فعل ماضی ہے۔ اور ملک کیا ہے؟ ملک پہ کام ہو رہا ہے، اس لیے یہ ہمارا مفعول ہو گیا ہے۔ انگلش میں جس طرح ہم پڑھتے ہیں، بالکل اس طرح عربی میں بھی فعل، فاعل اور مفعول ہوتا ہے۔ مثال سے ہم سمجھتے ہیں، مزید واضح ہو جائے گا ہمارے اوپر۔ اچھا، اب مفعول جو ہے اس کی دو قسمیں یاد رکھیں، جس طرح ہم نے فاعل کا پڑھا تھا کہ فاعل کی دو قسمیں ہیں۔ فاعل میں جو ہے وہ ضمیر فاعل بھی ہو سکتا ہے اور ظاہر فاعل بھی ہو سکتا ہے۔ ظاہر مطلب جو نظر آنے والا ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح مفعول بھی ضمیر مفعول اور ظاہر مفعول ہو سکتا ہے۔ ضمیر مفعول کو تو ہم اللہ کے حکم سے اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ آج ہم جو ہیں وہ باذن اللہ ظاہر مفعول کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ ظاہر مفعول جو ہے یہ کیا ہوتا ہے۔ اب اس مثال کو دیکھیں، حامد نے محمود کو مارا۔ حامد جو ہے وہ کام کرنے والا ہے، حامد نے مارا، ٹھیک ہے نا، حامد نے لکھا، حامد نے پیا، تو یہ حامد جو ہے یہ کون ہے؟ یہ کام کرنے والا ہے۔ محمود کو مارا یعنی
کام کس پہ ہوا ہے؟ محمود پہ، اور مارنے کا یہ جو ہے یہ کام کے کرنے یا ہونے کا ذکر پایا جاتا ہے. تو اس طرح حامد ہمارا ہو جائے گا کام کرنے والا، کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں. محمود ہمارا ہو جائے گا کیونکہ اس کو یہ مار کھانے والا ہے، اس پہ کام ہو رہا ہے، تو اس کو ہم کہیں گے اپنا مفعول. اور مارا کا مطلب ہے کام کے کرنے یا ہونے کا ذکر پایا جا رہا ہے، اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں فعل، اور یہ فعل ماضی میں ہے، کام سر انجام دیا ہے. اب عربی میں جب ہم ترجمہ کریں گے، اب یہاں پہ دیکھیں اردو میں حامد آ گیا، پہلے فاعل آ گیا، پھر مفعول آیا، اور پھر فعل ماضی آیا. عربی میں ایک بات اپنے ذہن میں اچھی طرح ڈال رہے ہیں، چونکہ ہم جملہ فعلیہ پڑھ رہے ہیں، جملہ فعلیہ کی ہم نے تعریف ہی یہی پڑھی ہوئی ہے کہ وہ جملہ جو فعل سے شروع ہوتا ہے. تو جملہ فعلیہ ہمیشہ فعل سے شروع ہوگا. مارا دربا، تو دربا سے شروع ہوگا، تو کیا ہو جائے گا؟ دربا حامد محمودن. اب دیکھیں دربا تو ہمارا فعل ہو گیا، اب یہاں پہ دو اسم آ گئے ہیں، حامد اور محمودن. اس میں ہمیں ابھی پہچان کرنی ہے کہ فاعل کون سا ہے اور مفعول کون سا ہے. فاعل ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ فاعل جو ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، تو حامد جو ہے وہ مرفوع ہے، حامدن، مطلب یہ ہوا کہ یہ فاعل ہے، کام کرنے والا ہے. محمودن یہ حالت نصب میں ہے، اس کا مطلب ہے یہ مفعول ہے، اس کے اوپر کام ہوا ہے. تو اب ایک بات اور ہم نے سیکھنی ہے کہ یہ جو فعل ہوتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں. ایک فعل وہ جو اپنے فاعل کے ساتھ مل کے مکمل مفہوم دے دیتا ہے، ایک دوسرا فعل ہوتا ہے جو فاعل کے ساتھ اس کو مفعول کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بعد وہ اپنا مفہوم اور اپنا مطلب واضح کر پاتا ہے. اس کے بعد ہمیں کسی چیز کی مزید انفارمیشن کی طلب نہیں ہوتی ہے. اب اس کا مطلب ہے فعل دو قسم کے ہو گئے. دیکھتے ہیں کہ فعل دو قسم کے کون کون سے ہیں، ان کو ہم ذرا پڑھتے ہیں، پھر آگے سبق لے کر چلتے ہیں. فعل، اب دیکھیں فعل کی اقسام، فعل کی کتنی اقسام ہیں؟ فعل کی دو اقسام، ہم ان کو دو اقسام میں تقسیم کرتے ہیں، فعل لازم اور دوسرے کو کہتے ہیں فعل متعدی. فعل لازم کون سا فعل ہوتا ہے؟ وہ فعل جو فاعل کے ساتھ مل کر بات کا مفہوم مکمل کر دے، وہ ہمیں بات سمجھ آ جائے، ہمیں مزید اس کی انفارمیشن کی طلب نہ ہو، ہمیں یہ طلب نہ ہو کہ ہمیں کچھ اور جاننا ہے، ہمیں کچھ اور تشنگی باقی ہے، بس وہ اپنے فعل جو ہے وہ اپنے فاعل کے ساتھ مل کر ہمیں مکمل مفہوم ادا کر دیتا ہے. لیکن فعل متعدی میں یہ ہے کہ وہ فعل جس کو اپنی بات مکمل کرنے کے لیے فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کی بھی ضرورت ہوتی ہے، وہ اپنا مفعول کے بغیر اپنا جو مکمل بات ہے وہ مکمل نہیں کر سکتا، اس لیے اس کو فعل متعدی کہتے ہیں. فعل متعدی آپ نے متعدی بیماریوں کے بارے میں پڑھا ہوگا جو آگے بڑھتی ہیں. تو فعل متعدی بھی وہ ہے کہ فعل وہ متعدی جس کو فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اپنا مطلب واضح کرنے کے لیے، مکمل کرنے کے لیے فاعل کے ساتھ مفعول کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں فعل متعدی. اب اس کی مثالیں دیکھتے ہیں، فعل لازم اور فعل متعدی کی مثالیں دیکھتے ہیں تاکہ ہم پہ یہ مزید واضح ہو جائے، ہم مزید اس کو بہتر طریقے سے سمجھ جائیں. فعل لازم کی مثال ذہبا، وہ گیا، ذہبا وہ گیا، یہ فعل لازم ہے. اپنے فاعل، اس میں فاعل جو ہے چھپا ہوا ہے، وہ ہوا کی ضمیر چھپی ہے نا، وہ گیا. اب وہ گیا، اس کی مزید اگر تفصیل بیان کریں گے تو ذہبا، ہم کیا اس کی تفصیل بیان کریں گے؟ ذہبا الی المدرسۃ، وہ مدرسہ کی طرف گیا، وہ مدرسہ کو گیا. تو یہ الی المدرسہ جو ہے یہ مفعول نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ یہ مرکب جاری ہے جو متعلق فعل بن کے آتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ فعل متعدی کی دیکھیں مثال، خلقہ، اس نے پیدا کیا. اب خلق اللہ، ہم کہتے ہیں اللہ نے پیدا کیا. اب خلقہ کی جو ہے اس میں ہمیں مزید انفارمیشن کی طلب ہو رہی ہے کہ خلق اللہ، اللہ نے پیدا کیا. اللہ نے کیا پیدا کیا؟ زمین پیدا کیے، آسمان پیدا کیے، پہاڑ پیدا کیے، حجر و شجر پیدا کیے، انسان پیدا کیا. تو خلق اللہ الانسان، انسان یہاں پہ مفعول آ گیا، تو یہ فعل متعدی ہے خلقہ.
اب اس کی ہم مثالیں مزید دیکھتے ہیں. دیکھیں جلستا تو بیٹھا، تو جلستا بس بات ختم ہو گئی، ہمیں بات سمجھ آ گئی جلستا. اگر اس کے بعد کوئی مزید آئے گی تو متعلق فعل ہوگا، وہ جار مجرور ہوگا. جلستا علی الکرسی، کرسی پہ بیٹھا. اسی طرح خرج تو میں نکلا، یہ بھی فعل لازم ہے، بس فاعل کے ساتھ مل کر مکمل ہو گئی یہ بات. آگے اگر وضاحت ہوگی تو وہ متعلق فعل آئے گا. دہکا، ہاں دہکا وہ ہنسا. اب خلقا یہ فعل متعدی ہے. قتلا اس نے قتل کیا، اس نے قتل کیا، ہمیں مزید طلب ہو رہی ہے، مزید. بھئی قتل کیا، اس نے قتل کیا، کوئی آگے وہ کس کو قتل کیا؟ بچے کو قتل کیا، کسی بڑے کو قتل کیا، کسی انسان کو قتل کیا، کس کو قتل کیا؟ دربا، اب دربا میں بھی تشنے کی باقی رہتی ہے. دربا اس نے مارا، اس نے کس کو مارا؟ ہاں بچے کو مارا، عورت کو مارا، اسٹوڈنٹ کو مارا، کس کو مارا؟ کسی راہ چلتے ہوئے کو. دربا اس نے مارا. تو یہ فعل متعدی ہے، اس میں ہمیں مزید جو انفارمیشن ہے، مزید معلومات کے حصول کی طلب محسوس ہوتی ہے ہمیں. شربا اس نے پیا، کیا پیا؟ پانی پیا، دودھ پیا، شربت پیا، کیا پیا؟ شربا. تو ہمیں مزید طلب ہوتی ہے، تو ان کو کہتے ہیں فعل متعدی. یہ ہو گئے آپ کے فعل لازم، یہ ہو گئے فعل متعدی. اب مثال سے دیکھتے ہیں، مزید انشاءاللہ ہمیں سمجھ آ جائے گی. اب دیکھیں ذہبت زینبو، زینب گئی، یہ فعل لازم آ گیا. ذہب تو زینبو، بس زینب گئی، ہم سمجھ گئے. اگر اس کے آگے کوئی مزید تفصیل آئے گی تو وہ کیا ہوگی؟ وہ ہم کہیں گے المدرسۃ، مدرسہ کو گئی. تو یہ مدرسہ کیا ہے؟ یہ مفعول تو نہیں ہے نا، یہ تو جار مجرور ہے. جار مجرور جو ہے وہ متعلق فعل بن کے آتا ہے. یہ مرکب جاری جو ہے متعلق فعل بن کے آتا ہے، ٹھیک ہے، متعلق فعل بن کے آتا ہے. تو اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ زینب اسکول گئی. اب دوسری مثال دیکھیں، خلق اللہ، خلق اللہ اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے کیا. اب یہاں پہ ظاہر مفعول بھی آ گیا ہے. اسم الجلالہ اللہ جو ہے وہ حالت رفع میں ہمیں پتہ چل گیا ہے، یہ فاعل ہے، یہ فاعل ہے، کام کرنے والا ہے، کیونکہ فاعل جو ہے وہ ہمیشہ حالت رفع میں ہوتی ہے. تو کیا ہو گیا؟ خلق اللہ اللہ نے پیدا کیا. اب یہ ہمیں تشنگی پیدا ہو رہی ہے، ہمیں محسوس ہو رہا ہے، ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ کس کو پیدا کیا. ہمیں مزید انفارمیشن کی ضرورت پڑ رہی ہے. خلق اللہ، ٹھیک ہے نا، اللہ نے پیدا کیا. یہ خلق فعل اور اللہ اسم اللہ جو ہے یہ فاعل ہے، کام کرنے والا ہے. تو اللہ نے کیا پیدا کیا ہے؟ خلق اللہ الانسان. اب انسان آ گیا ہے، انسان جو ہے حالت نصب میں، اس لیے یہ مفعول ہو جائے گا، انسان کو پیدا کیا. تو یہ ہو گیا آپ کی فعل متعدی، یہ مفعول بن گیا ہے، اور یہ آپ کا ہو گیا فعل متعدی. خلق فعل متعدی ہو گیا ہے، اللہ جو ہے وہ فاعل ہو گیا ہے، کام کرنے والا. اور الانسان، الانسان چونکہ حالت نصب میں، اس لیے یہ مفعول بن جائے گا. تو فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ بناتا ہے، اور جملہ فعلیہ بناتا ہے، اس کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ اللہ نے انسان کو پیدا کیا. یہ ہو گیا آپ کا مفعول. تو یہ دو قسمیں ہو گئی ہیں فعل کی، فعل لازم، فعل متعدی. فعل لازم فاعل کے ساتھ مل کر مکمل مفہوم. فعل متعدی فعل جو ہے اپنے فاعل کے ساتھ ساتھ اس کو مفعول کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اپنا مکمل اپنا مطلب اور مطلب واضح کرنے کے لیے. آگے ہم دیکھتے ہیں اب مفعول. مفعول کی کتنی قسمیں؟ مفعول کی بالکل فاعل کی طرح دو قسمیں ہیں. جس طرح فاعل تھا نا، ضمیر فاعل، ظاہر فاعل، اب یہاں پہ بالکل ویسے ہی مفعول جو ہے ضمیر مفعول اور ظاہر مفعول. آج ہم ظاہر مفعول کے بارے میں پڑھیں گے، اور باذن اللہ اگلے لیکچر میں ہم ضمیر مفعول کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے. تو ظاہر مفعول جو دکھتا ہے، نظر آتا ہے مفعول، اس کو ظاہر مفعول کہتے ہیں. اب یہ دیکھیں ظاہر مفعول ہے سارے مفرد اسم، جو ہم نے ابھی پیچھے مثال میں پڑھا ہے، اسم الجلالہ اللہ، وہ تو فاعل ہے، ظاہر فاعل. اور اس طرح الانسانہ، الانسانہ مفرد اسم ہے، وہ حالت نصب میں ہے الانسانہ، تو اس کا مطلب ہے وہ ظاہر مفعول ہو گیا، مفرد اسم کا یہ مطلب ہے. مرکبات میں سے چار مرکبات جو ہیں، مرکب توصیفی، مرکب اضافی، مرکب اشاری اور مرکب عطفی، یہ چاروں جو ہیں
یہ ظاہر مفعول بن کے آ سکتے ہیں، لیکن جب ظاہر مفعول بن کے آئیں گے تو لازمی یہ کیا ہوں گے؟ مرفوع ہوں گے یا منصوب ہوں گے؟ تو یہ منصوب ہوں گے، لازم منصوب ہوں گے یہ، ٹھیک ہو گیا؟ یہ چاروں جو ہیں یہ جب مفعول بن کے آئیں گے جملہ اسمیہ میں تو منصوب ہوں گے۔ ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا ہے جب یہ چاروں مرکبات فاعل بن کے آئیں گے تو یہ مرفوع ہوں گے۔ مرکب جاری بالکل یہ اس کی وہی حالت ہے، اس کا وہی درجہ ہے جو ہم نے فاعل میں پڑھا تھا کہ یہ مرکب جاری فاعل بن کے نہیں آ سکتا۔ یہاں پہ بھی ہم پڑھ رہے ہیں کہ مرکب جاری مفعول بن کے نہیں آ سکتا، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرکب جاری نہ ہی فاعل بن کے آ سکتا ہے نہ ہی مفعول بن کے آ سکتا ہے، بلکہ یہ جملہ فعلیہ میں متعلق فعل بن کے آئے گا، فعل کی جو ہے مزید تفصیل بیان کرے گا۔ اب آگے دیکھتے ہیں اس کی مثال، ضربا حامد محمودن۔ ضربا یہ تو ہمارا ہو گیا فعل ہو گیا ہے، کون سا فعل ہو گیا ہے؟ فعل ماضی، کیونکہ ہم نے ابھی تک ایک ہی فعل پڑھا ہوا ہے، فعل ماضی۔ آگے اللہ کے حکم سے ہم فعل مضارع پڑھیں گے، فعل امر پڑھیں گے۔ تو یہ ہمیں پتہ ہے کہ ضربا 3 روٹ لیٹرز ضربا اور یہ فعل ماضی کا ہے۔ حامدن اور محمودن، حامدن ہمیں پتہ ہے حامدن کیا ہے؟ حالت رفع میں ہے۔ حالت رفع میں کیا ہوتا ہے؟ کام کرنے والا، یعنی فاعل۔ اب یہ محمودن یہ ہمارا ظاہر فاعل ہے۔ محمودن حالت نصب میں تو ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ مفعول ہے اور یہ ظاہر مفعول ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہمارا ظاہر مفعول آ گیا محمودن۔ ضربا حامد محمودن، ٹھیک ہے، حامد نے محمود کو مارا، یہ ہمارا جملہ فعلیہ مکمل ہو گیا۔ اس میں ضربا ورب، حامدن چونکہ حالت رفع میں ہے فاعل، محمودن چونکہ حالت نصب میں ہے یہ مفعول ہے اور یہ ظاہر مفعول ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں، آگے ان مثالوں کی طرف آپ توجہ دیں۔ نصر اللہ ابراہیم، یہ نصرہ اس کے 3 روٹ لیٹرز ہیں، نون صاد را، نصرہ، اور یہ فعل کون سا ہے؟ یہ ہمارا فعل ماضی ہے۔ فعل کے بعد 2 اسم آ رہے ہیں، اسم الجلالہ اللہ اور ابراہیم علیہ السلام، ان دونوں نام آ رہے ہیں، اسم آ رہے ہیں۔ اب یہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ اسم الجلالہ اللہ اور ابراہیم اس میں سے فاعل کون سا ہے اور مفعول کون سا ہے۔ پہچان بہت آسان ہے۔ فاعل کی پہچان کیا ہے؟ جو مرفوع ہوتا ہے، جس پہ پیش ہوتی ہے، مرفوع ہوتا ہے، وہ فاعل ہوتا ہے، کام کرنے والا ہوتا ہے۔ یہاں پہ اللہ فاعل، اور جو مفعول ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، اس کے اوپر زبر ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے ابراہیمہ یہ منصوب ہے اور یہ مفعول ہے، ظاہر مفعول ہے۔ یہ ہمارے پاس یہ ظاہر مفعول آ گیا۔ ہم ظاہر مفعول کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم ضمیر مفعول کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ یہ ہو گیا ہے نصر اللہ ابراہیم، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی مدد فرمائی، اس کا یہ ترجمہ ہو جائے گا اللہ نے مدد فرمائی، ٹھیک ہے نا؟ اللہ مدد فرمانے والا ہے، اور کس کی؟ ابراہیم علیہ السلام کی، وہ مفعول ہو گیا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی مدد فرمائی، ٹھیک ہو گیا۔ اب دوسری مثال دیکھیں، دوسری مثال خلق اللہ الانسان، خلق ہمارا ہو گیا ہے فعل ماضی، اور یہ ہو گیا ہے فعل ماضی، اس کے بعد اللہ اور الانسان یہ دونوں ہیں، ان میں سے جو اسم الجلالہ اللہ ہے اس پہ رفع ہے، وہ حالت رفع میں ہے، مرفوع ہے۔ تو جو مرفوع ہوگا وہ کام کرنے والا ہوگا، کام کرنے والے کا مطلب ہے وہ فاعل ہوگا ہمارا۔ الانسان حالت نصب میں ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ مفعول ہے جس پہ کام کیا جا رہا ہو۔ اللہ نے پیدا کیا انسان کو، یعنی انسان کو پیدا کیا، اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، اور اللہ جو ہے کام کرنے والا ہو گیا۔ تو الانسان ہمارا کیا آ جائے گا؟ ہمارا مفعول آ جائے گا، ظاہر مفعول آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، ہمارا جملہ فعلیہ مکمل۔ قتل داؤد و جالوتا، ٹھیک ہے، اس میں ورب بھی آیا ہے، فاعل بھی آیا ہے، مفعول بھی آیا ہے۔
یعنی فعل متعدی. قتلا، قتلا داؤدو. اب دیکھیں قتلا داؤدو، یہ قتلا جو ہے یہ فعل متعدی ہے نا. قتلا داؤدو، داؤد علیہ السلام نے قتل کیا. اب ہمیں تشنگی محسوس ہو رہی ہے، کس کو قتل کیا؟ ہاں، تو یہ اس کا مطلب ہے فعل متعدی. اس کو متعدی آگے بھی جانا ہے، اس کو مفعول کی طرف بھی جانا ہے. ہمیں مفعول کی بھی ضرورت ہے، ہمیں طلب ہو رہی ہے آگے انفارمیشن کی. تو قتلا، قتلا ہمارا ہو گیا ہے فعل ماضی. داؤدو، داؤدو چونکہ حالت رفع میں ہے اس لیے یہ ہو گیا ہے فاعل. جالوتا، جالوتا اب یہ دیکھیں مفعول آ گیا کیونکہ اس کی ضرورت ہو رہی ہے، ہمیں تشنگی ہو رہی تھی کہ کس کو قتل کیا، تو آگے آ گیا جالوتا، ہمارا مفعول آ گیا، ظاہر مفعول آ گیا. تو اب یہ جملہ مکمل ہو گیا ہے. داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا. اب یہ فعل متعدی ہمیں مکمل طور پہ اپنی بات پہنچانے میں کامیاب ہوا. اب چوتھی مثال دیکھیے، نصر زید حامدا و محمودا. اب یہاں پہ دیکھیں نصرہ تو ہمیں پتہ ہے کہ کیا ہے، 3 روٹ لیٹرز، فعل ماضی. زیدن، زیدن کو بھی ہم پہ پتہ ہے کہ زیدن حالت رفع میں ہے اس لیے یہ فاعل ہے، ٹھیک ہے نا، ظاہر فاعل ہے، یہ ظاہر فاعل ہے. اب یہ حامدن و محمودن یہ آ گئے ہیں دو، یہ دو کیا ہیں، یہ مل کے مرکب بنا رہے ہیں. کون سا مرکب بنا رہے ہیں؟ یہ واو جو ہیں حرف عطف ہے، تو کون سا مرکب بن گیا ہے؟ مرکب عطفی. شاباش. مرکب عطفی کے بارے میں ہم سیکھ چکے ہیں کہ 4 چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، جنس، عدد، وسعت. ان 3 چیزوں میں جو معطوف ہوتا ہے وہ معطوف علیہ کے برابر، ان میں مطابقت ضروری نہیں ہے، ایک جیسا ہونا ضروری نہیں ہے، مگر اعراب میں جو معطوف ہوگا وہ معطوف علیہ کو فالو کرے گا. جس طرح کا اعراب معطوف علیہ کا ہوگا وہی اعراب معطوف کا بھی ہوگا، یہ ضروری ہے. باقی 3 چیزیں ضروری نہیں ہے، وسعت ضروری نہیں ہے، عدد ضروری نہیں ہے، اور جنس ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، عدد بھی ضروری نہیں ہے. آگے ہم اس کی مثالیں اور دیکھیں گے، ہمیں سمجھ آتی جائے گی. تو یہ حرف مرکب کون سا ہوگا؟ مرکب عطفی ہو گیا. یہ سارا مرکب عطفی کی اعرابی حالت کیا ہے؟ یہ اعرابی حالت کیا ہے؟ حالت نصب میں ہے، یہ منصوب ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جملہ اسمیہ میں جو حالت نصب میں ہے تو وہ جو ہے مرکب عطفی ہے، یہ سارا مرکب عطفی حالت نصب میں ہے، اس لیے یہ مفعول بن رہا ہے، یہ مفعول بن گیا ہے، یعنی یہ پورا مرکب عطفی مفعول بن گیا ہے. تو کیا ہو جائے گا؟ زید نے حامد اور محمود کی مدد کی. زید نے حامد اور محمود کی مدد کی. آگے دیکھتے ہیں. آگے اب ان مثالوں کو دیکھیں. خلق الموت والحیات، خلق الموت والحیات. خلق فعل ماضی ہو گیا ہمارا. الموت والحیات یہ کیا چیز ہے؟ بالکل یہ بھی مرکب عطفی ہے کیونکہ واو حرف عطف آ گیا. الموت والحیات یہ دونوں حالت نصب میں ہیں، حالت نصب میں نا، یہ دونوں یہ کیا بن گئے؟ دونوں مرکب عطفی بن گئے. اب یہ مرکب عطفی دونوں مل کر چونکہ حالت نصب میں ہے اس لیے یہ مفعول بن گئے ہیں، یہ مفعول بن گیا. تو خلق الموت والحیات، اس نے موت اور زندگی پیدا کی. اب اگلی مثال دیکھیں. خلق السماوات والارض، خلق السماوات والارض. اب یہ خلقہ کیا ہے؟ یہ فعل ماضی ہے. اچھا اب سماوات والارض یہ کیا چیز ہے؟ سماوات والارض یہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تا کے نیچے زیر ہے، تا کے نیچے زیر ہے اور یہاں پہ زبر ہے. تو مرکب عطفی میں ہم نے پڑھا تھا ابھی کہ جو معطوف علیہ کا اعراب ہوگا وہ بھی معطوف کو ہوگا، یعنی معطوف جو ہے وہ اپنے اعراب میں معطوف علیہ کو فالو کرے گا. تو یہ فالو کر رہا ہے، یہ معطوف جو ہے حالت نصب میں. تو یہ سماوات جو ہے نا، آپ اس کے نیچے زیر دیکھ رہے ہیں لیکن یہ زیر نہیں ہے، بلکہ یہ اس کی سماوات حالت، اس کی جو اعرابی حالت ہے وہ اس وقت حالت نصب اور جر میں ہے، دونوں ہو سکتی ہیں. اب آپ کو دیکھنا کہ کون سی ہے. یہ سماوات یہ جو ہے جمع ہے، جمع مؤنث ہے، یہ ہم نے
لیکچر نمبر 2 میں پڑھ چکے ہیں، جمع واحد تثنیہ جمع. ابھی ہم تھوڑا سا اس کو پڑھتے ہیں تاکہ ہمارے ذہن میں آ جائے. اگر آپ ڈیٹیل کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ لیکچر نمبر 2 ہے، ڈسکرپشن میں اس کو لنک دے دوں گا. اب دیکھیں اس کی میں تھوڑا سا آپ کو 1-2 منٹ لوں گا اور یہ جمع کے بارے میں کچھ جو ہے وہ ریوائز کر دوں گا. مسلمن جمع سالم ہے، جمع مکسر اور جمع سالم کے بارے میں ہم نے سیکھ چکے ہیں. مسلمن مسلمان مرد. اب اس کی حالت رفع میں جمع کیا ہوگی؟ حالت رفع میں جمع ہوگی مسلمون. حالت رفع میں ہم نے پڑھا ہے نا، اونا آ جائے گا. اور حالت نصب اور جر میں کیا ہوگی؟ مسلمین. اس کو تو چھوڑ دیں. اب ہمارا تعلق جو ہے یہ مسلمتن سے ہے، کیونکہ یہاں پہ یہ مؤنث آ رہا ہے. اب مسلمتن کی حالت رفع میں جمع کیا ہوگی؟ یہ جمع آ رہا ہے حالت رفع میں. حالت رفع میں کیا آئے گی؟ مسلماتن. یہ تو نہ گیا، یہ ڈبل پیش آ گئی ہے. مسلماتن یہ نکرہ ہے. معرفہ بنانے کی المسلماتو، اگر ہم معرفہ بنانا چاہیں تو المسلماتو، یہ حالت رفع میں ہے. اب حالت نصب اور جر میں اس کی کیا شکل ہوگی؟ مسلماتن. یہ آ گیا مسلماتن. اور اگر معرفہ بنائیں گے تو کیا بنیں گے؟ المسلمات. تو یہ دیکھیں السماوات. السماوات کیا ہے؟ یہ حالت نصب اور جر میں اس کی شکل بنتی ہے. ایسے حالت نصب اور جر دونوں میں اس کی بنتی ہے سماوات. تو اب یہاں پہ حرف یہ جو ہے مرکب عطفی ہے. اب مرکب عطفی میں ہمیں اس کا پتہ نہیں چل رہا ہے کہ یہ کون سی اس کی اعرابی حالت ہے. تو اس کے معطوف علیہ کو ہم نے معطوف کو دیکھا ہے والارض، یہ حالت نصب میں ہے. تو اس کا مطلب ہے ڈیفینیٹلی اس کا جو معطوف علیہ ہے وہ حالت نصب میں ہے. تو اس لیے یہ حالت نصب میں اس کی جمع بن گئی ہے. مؤنث کی سماوات مؤنث ہے، اس کی جمع جو ہے حالت نصب اور حالت جر میں کیا بنتی ہے؟ سماوات. ٹھیک ہے، السماوات. تو یہ اس کی حالت نصب ہو گئی ہے. تو یہ کیا ہو گیا ہے؟ یہ ہمارا ہو گیا. یہ امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو ذہن میں تازہ ہو گیا ہوگا جمع کا جو ہے مؤنث کا. اب یہ خلق کا کیا ہے؟ یہ ہمارا فعل ماضی آسان ہے. اب یہ دونوں مل کے کیا بن گئے ہیں؟ ابھی آپ کو پتا نا یہ بھی حالت نصب میں ہے اور یہ سماوات بھی حالت نصب میں ہے، کیونکہ یہ اس کی نصب اور جر میں یہی شکل بنتی ہے. تو یہ بن جائے گا مرکب عطفی. مرکب عطفی مل کر چونکہ حالت نصب میں ہے تو یہ ہمارا مفعول بن جائے گا. خلق السماوات والارض، اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. ٹھیک ہے. اب ایک دوسری مثال دیکھیں، یہ والی جعل الظلمات والنور. جعل الظلمات والنور. اب جعل ہمارا کیا ہے؟ فعل ہے، فعل ماضی کا ہے. الظلمات والنور بالکل یہ اسی کی یہی مثال ہے. ظلمات مؤنث ہے اور اس کی جو حالت جو ہے حالت نصب اور جر میں یہی شکل بنے گی. ظلمات الظلمات، ظلمات تن بنے گی. تو الظلمات جعل الظلمات والنور، یہ دونوں آپس میں مل کر کیا بنیں گے؟ مرکب عطفی. مرکب عطفی مل کر کیا بنے گا؟ یہ بنے گا چونکہ حالت نصب میں تو یہ مفعول بن جائے گا. یہ مفعول جب بن گیا ہے تو پورا کیا ہو جائے گا؟ جعل الظلمات والنور. اس نے اندھیروں اور روشنی کو بنایا. اندھیروں جمع ہے، اس نے اندھیروں اور روشنی کو بنایا. یہ ہماری مثال ہے. امید کرتا ہوں کہ یہ مثالیں اچھی طرح آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی. آگے ہم دیکھتے ہیں ایک اور مثال جس میں ظاہر فاعل بھی، یہاں اس میں ظاہر فاعل نہیں ہے، اگلی مثال میں ہم ظاہر فاعل کو بھی دیکھتے ہیں. کیا ہے؟ خلق اللہ السماوات والارض. خلق، یہ خلق کیا ہو گیا ہے؟ خلق تو ہمارا ہو گیا ہے فعل ماضی. اب یہاں پہ دیکھیں اللہ اور السماوات والارض، یہ اللہ اسم الجلالہ اللہ، یہ کیا ہے؟ یہ حالت رفع میں ہے. حالت رفع میں کیا ہوتا ہے؟ ہمارا فاعل ہوتا ہے. اب یہ آگے پھر وہی آ گیا ہے مرکب عطفی. مرکب عطفی حالت نصب میں ہے. امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. حالت نصب میں ہے، یہ مرکب عطفی آ گیا. مرکب عطفی حالت نصب میں ہے، اس لیے یہ مفعول بن رہا ہے. خلق اللہ السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. آسمانوں جمع آ گیا. اللہ نے آسمانوں اور
زمین کو پیدا کیا، یہ ہمارا جملہ فعلیہ ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، مکمل جملہ فعلیہ بن گیا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ جملہ فعلیہ میں آپ کو مفعول اور مفعول بھی ظاہر مفعول کے بارے میں اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ یہ میں نے مثالیں آپ کو دے دی ہیں، مثالوں سے امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح قرآن پاک سے محبت اور لگاؤ قائم رکھے اور ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، فی امان اللہ۔